وہ عام سے لباس میں ملبوس اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ زاہد ایک غریب، مجبور مگر ایک غیرت مند انسان تھا۔ وہ وہاں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کی بات اپنے مالک سے ہوئی تھی۔ اس نے زاہد کو ایک دن کی دہاڑی کے لیے کسی کے گھر بھیجا تھا کیونکہ اسے کام کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر اسے اور اس کی بیوی کو ایسے ہی کام پر بھیجتا تھا تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ گزر بسر ہو سکے۔ کچھ دیر میں وہاں ایک گاڑی رکی۔ دونوں ذرا گھبرائے ہوئے تھے۔ جب گاڑی کے ہارن سے وہ چونکے، اس گاڑی میں موجود شخص نے ان کو اندر بیٹھنے کو کہا۔ وہ دونوں اندر بیٹھ گئے اور وہ انہیں اپنے گھر کی طرف لے گیا۔ یہ شخص انتہائی امیر کبیر شخص لگ رہا تھا۔ گاڑی ایک پوش ایریا میں جا کر رکی اور وہ شخص اتر کر جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ زاہد اور اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ وہ شخص انتہائی مغرور انسان تھا۔ اس کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہاں تانیہ، ہاں میں لے آیا ہوں ان کو، تم فکر مت کرو، اب جب تک ہمیں کوئی کام والی نہیں مل جاتی یہ کام کرتے رہیں گے، تم بس آفس پر دھیان دو۔ فون پر اس کی بیوی تھی جس سے اس نے مختصر سی بات کر کے فون بند کر دیا۔ زاہد کہنے لگا، صاحب آپ ہمیں کام بتا دیں، ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ مالک کہنے لگا، ہاں بتاتا ہوں، تمہیں میرا سارا لان صاف کرنا ہے اور میری گاڑی دھونی ہے۔ اور کیا نام ہے تمہاری بیوی کا؟ زاہد نے کہا، سر ریشما۔ مالک نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اور تمہیں گھر کی صفائی اور کچن صاف کرنا ہے، وہاں بہت سارے برتن پڑے ہیں، پہلے ان کو اچھے سے دھو لو، پھر اس کے بعد اچھے سے پوچھا لگا دینا اور ڈسٹنگ کر لینا، کسی بھی چیز پر کوئی گندگی نظر نہیں آنی چاہیے مجھے۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے حقارت نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ زاہد کی بیوی اندر اکیلی کام کر رہی تھی، اس لیے اس کے مالک نے کئی بار اسے بری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے باہر جا کر زاہد کو دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ اندر اس کی بیوی کے پاس چلا گیا۔ وہ کچن میں برتن صاف کر کے اسٹینڈ میں لگا رہی تھی کہ پیچھے سے اس کا مالک دبے پاؤں داخل ہوا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ تم کیوں اپنی جوانی کو ان کاموں پر ضائع کر رہی ہو؟ کتنی خوبصورت ہو تم ان سب کاموں کے لیے نہیں بنی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گر گئی۔ زاہد کو کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ اندر کی طرف دیکھنے کے لیے آ گیا۔ ریشما کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کے مالک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ ارے گھبرا کیوں رہی ہو میری جان، تمہارا شوہر تو اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اتنے میں زاہد وہاں آ گیا۔ زاہد کو وہاں پا کر اس کا مالک چلانے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی مہنگی ڈش توڑ ڈالی، اس کے پیسے کون بھرے گا؟ زاہد نے کہا، صاحب معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب وہ آیا تو اس کی ریشما بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ریشما کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کے شوہر کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ ان کے مالک کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے ریشما سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور ریشما نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر اب زاہد کو اپنے مالک پر شک ہو گیا تھا اور اس کا باہر کا کام سارا ختم ہو چکا تھا۔ وہ ریشما کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرنے لگ گیا۔ زاہد گھر کی ڈسٹنگ کرنے لگا اور ریشما گھر میں پوچھا لگانے لگی۔ جب وہ پوچھا لگا رہی تھی تو اس کا مالک اسے بری نظروں سے گھورنے لگا۔ زاہد کو تو پہلے ہی مالک کی بری نظروں پر شک ہو گیا تھا، مگر اب وہ سب دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے ریشما کے پاس آیا، کہا، اٹھو، تم ایسا کرو کہ تم کچن میں جا کر جو کام رہتا ہے وہ کر لو، پوچھا میں لگا دیتا ہوں، یہ کام جلدی سے ختم کرو اور ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ریشما نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جلدی سے کام سمیٹنے لگی اور زاہد پوچھا لگانے لگا۔ اس کا مالک بہانہ بنا کر پھر ریشما کے پیچھے کچن میں پہنچ گیا اور بولا کہ ریشما، تمہارا شوہر تو انتہائی بے وقوف انسان ہے، مگر تم تو سمجھدار لگتی ہو، میں تمہیں پکا کام پر رکھ لوں گا، تم بس جو میں کہوں وہ کرتی رہنا۔ ریشما نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مالک نے کہا، ارے تم بھی نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر زاہد پیچھے سے آ کر جلدی سے آگے بڑھتا ہے اور ریشما کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے گیا۔ مالک نے کہا، ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں تم لوگوں کو ایسے جانے نہیں دوں گا، میں ابھی پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گا کہ تم لوگ میرے گھر سے چوری کر کے بھاگے ہو۔ زاہد نے کہا،
बस बहुत हो गया, मैं आपके घर से चोरी करके नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचा कर भाग रहा हूँ। आप अमीरों को क्या लगता है कि हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है? हाँ, आप लोग जो चाहें हमारे साथ करें, हम उफ भी ना करें। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? मैं गरीब मजबूर ज़रूर हूँ, मगर मैं अपनी बीवी और अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता हूँ। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम यूं धक्के ना खा रहे होते। हमें कमाकर मेहनत करके खाने की आदत है, वरना हराम कमाकर हम भी महल खड़ा कर सकते हैं और फिर जो दिल में आता करते, मगर हमें उस अल्लाह को अपने आमाल का जवाब देना है। इसीलिए हमने इज्जत से हलाल रिस्क कमाना चाहा है, मगर आप जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। थूकता हूं मैं ऐसे काम पर। रखें आप अपने पास पैसे अपने, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इज्जत के। वो वहां से जा ही रहे थे कि इतने में तानिया रोती हुई आई और अपने शोहर के सामने रोने लगी और कहने लगी कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा था कि मेरे बॉस की नज़र ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और आज देखो उन्होंने आज मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो ये सब सुनकर एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अब अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रहा था। दोस्तों, सच कहते हैं कि अगर आज हम किसी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलेंगे तो कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा। अल्लाह ताला हम सब की इज्जत को महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।